ایک بات میں اپنے جاننے والے اور خاص کر جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا پھر میں اپنے تمام شاگردوں کو والدین کے تعلق سے بتاتا ہوں، اور وہ بات بتانے سے پہلے ایک بات ان کو یاد کرواتا ہوں۔ اپنی اصلاح کی غرض سے وہ بات آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو بات میں اپنے شاگردوں کو یاد کرواتا ہوں، ایک جملہ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز جلتی ہے تو بہت ساروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ میں یاد کرواتا ہوں۔ یا پھر یہ کہہ لیں کہ کوئی ایک جلتا ہے تو بہت سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی ایک جلتا ہے بہت ساروں کے فائدے کے لیے۔ اس کی مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک سورج آسمان پہ ہے، وہ سورج تنہا جلتا ہے تو پوری دنیا کو روشنی پہنچتی ہے، اور رات کی اندھیری اسی سورج کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی تنہائی میں ہم اپنے کمرے میں ایک لائٹ جلاتے ہیں تو اس کمرے میں رہنے والے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جلتا تنہا ایک لائٹ ہے۔ اب میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تنہا ہمارا ایک باپ محنت کرتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس باپ سے متعلق جتنے افراد گھر میں ہوتے ہیں وہ سب کے سب فائدہ محسوس کرتے ہیں اور آرام میں رہتے ہیں۔ اسی طرح تنہا ہماری ماں چولہے پہ جلتی ہے، گیس کے پاس جلتی ہے، کھانا بناتی ہے، تو اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ اس ایک کے جلنے سے فائدہ محسوس کرتے ہیں اور آرام محسوس کرتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ دکھ کی بات اس میں یہ ہے کہ یہی بچے، وہی گھر کے افراد جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہی ماں باپ بے وقوف نظر آنے لگتے ہیں، اور آسانی سے ایک جملہ بولتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا بولتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ یہ ایسا جملہ ہے جس سے میرا دل دہل جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت سارے والدین کو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے ایسے کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ والدین جنہوں نے اپنی زندگی کو جلا کر، اپنے آپ کو دھوپ میں جلا کر، محنت مزدوری کر کے میری پرورش کی ہے، مجھے اس قابل بنایا ہے، اور اب جب ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، ان کو بڑھاپے میں میرے سہارے کی ضرورت ہے، تو میں اپنی جوانی کی زندگی میں مست ہوں اور باپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ کتنا درد بھرا جملہ ہے، اور کیسے برداشت کر لیتے ہیں ہمارے والدین اس کو، یہ ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ باپ ماں میں ایک صفت آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی نہیں روتے، اپنے دکھ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، بلکہ دکھ ہونے کے باوجود اگر اولاد میں کوئی اس طرح کی کوئی دقت ہوتی ہے تو وہ اپنے اولاد کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھ لیتے ہیں اور اپنے اولاد کے دکھ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس پہلے سے دکھ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنی آسانی سے ماں باپ کو اتنے سخت جملے نہ کہیں۔ اور معلوم ہے آپ کو یہ جملے کہے کیسے جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے صرف ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، والدین نے اپنی اولاد کو، نوجوانوں نے دینی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر ذرہ برابر دین کی تعلیم ان کے اندر ہوتی، قرآن پڑھتے، تو انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تم اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، ان کے سامنے کسی بات پر یہ نہ کہو کہ اف کیا بول رہے ہیں یہ، اف یہ بھی نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے کی بات تو دور ہے، اف تک سے منع کیا گیا۔ حدیث پڑھتے، اللہ کے رسول کی کتابوں کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات،
کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی ہے۔ اب بھلا بتائیے، جس کے پاس قرآن مجید کی یہ تربیت، یہ تعلیم، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم موجود ہو، وہ اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آ سکتا ہے؟ تو فرق صرف مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم والدین نے اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے آج بچے بڑے ہو کر کے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، تاکہ آپ جس کے لیے جل رہے ہیں، آپ جس کو بڑھاپے میں اپنا سہارا بنانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے اور آپ کی محنت مزدوری کا بہتر بدلہ آپ کو بڑھاپے میں دے سکے۔ ہمیں امید ہے کہ والدین اس بات کا خیال کریں گے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں گے، اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔